بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمیں بہت خوشی ہے آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں اسلامک ہب آفیشیل، اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس کی بیسک صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جڑ جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہمارے چینل میں جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ کو یہ اور کہیں نہیں ملیں گی۔ اس لیے سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں اپنی عظمت کو جگہ جگہ بیان کرتے ہیں، تاکہ میرے بندے جب قرآن کو پڑھیں میری عظمت کو پہچانیں، میری مان کر چلیں، میرے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے زندگی اور موت کا یہ جو نظام بنایا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کون میری مان کر چلتا ہے، کون من چاہی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، کون میری چاہت کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ معزز سامعین، آپ نے بہت سے وظائف کیے ہوں گے، کیا آپ کو کبھی یاد ہے کہ آپ نے کوئی ایسا وظیفہ ڈھونڈا ہو جس سے اللہ رب العزت کی محبت آپ کے دل میں آ جائے؟ آج ہماری دوڑ صرف دنیا کی دوڑ ہے، آج ہمارے وظائف صرف دنیا کے مسائل کے لیے ہیں۔ میں نے اپنے وظائف کو دعا کے ساتھ اس لیے جوڑا ہے، ہر وظیفہ دعا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دنیا کے کسی مقصد کے لیے وظیفہ کرتے ہیں تو اس کا آپ کو اجر نہیں ہے، لیکن جب دعا کی نیت سے آپ یہی وظیفہ کرتے ہیں تو آپ کے دنیا کے بھی کام بنتے ہیں اور آپ کے لیے یہ باعث اجر بھی ہے۔ میری بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دنیا کے مسائل کے پیچھے لگ کر اپنی آخرت کو نہ بھولیے۔ اللہ رب العزت رب العالمین ہیں، الرحمن الرحیم ہیں، مالک یوم الدین ہیں، ذو الفضل العظیم ہیں، بدیع السماوات والارض ہیں۔ اللہ رب العزت آسمان اور زمین کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والے ہیں، شدید العذاب ہیں، کہ اللہ رب العزت کا عذاب آخرت میں بھی سخت ہوگا، اور دنیا میں جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے اوپر عذاب آیا ہوا ہے یہ بھی کوئی عام عذاب تو نہیں۔ ہر گھر بے سکون ہوا پڑا ہے، بیوی کو سکون نہیں شوہر کی وجہ سے، شوہر کو بیوی کی وجہ سے سکون نہیں، دونوں کو بچوں کی وجہ سے سکون نہیں۔ یہ گھروں کا سکون کیوں نکل گیا؟ کہ اللہ رب العزت کے احکامات ہمارے گھروں سے نکل گئے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں ہماری زندگی سے نکل گئیں۔ ہم اللہ کو پہچان نہیں رہے، ہم اللہ رب العزت کو مان تو رہے ہیں، اللہ کی مانتے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا تو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مان رہے۔ یہ ہے بس ہماری تھوڑی سی نادانی ہے، ہم شیطان کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں اور پھر رحمت کی امید رکھے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے تو صحیح، ہمارے دشمن نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ میں کسی کو آپ کے قریب نہیں آنے دوں گا، تو اللہ نے فرمایا جو میرے ہیں وہ ضرور مجھ تک پہنچیں گے، تو روک نہیں سکتا، تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اگر ہم اللہ سے دور ہیں تو پھر ہم کس کے ساتھ ہیں؟ اس لیے اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیے۔ اللہ رب العزت سریع الحساب ہے، بڑی جلدی ہے حساب۔ یہ شوہر کے معاملات بیوی کے ساتھ سب حساب ہو جائے گا، ساس جو کر رہی ہے سب کچھ پوچھا جائے گا۔ ساری دنیا کے سامنے آپ کے کرتوتوں کی ویڈیو چل رہی ہو، کیا بنے گا؟ میرے سارے اعمال کی ویڈیو ساری دنیا دیکھے گی، سب کچھ دکھایا جائے گا کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ سے کوئی تصویریں ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں تو ڈیٹا ریکوری سافٹ ویئر بنے ہوئے ہیں، تو ساری پچھلی تصویریں باہر آ جاتی ہیں۔ تو آج کل کے دور میں تو ہر چیز پروف ہوتی جا رہی، جب پچھلے سارے کرتوت سامنے ہوں گے پتہ چلے گا کیا 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 ہے، کیا بنے گا۔ اللہ رب العزت عزیز ذو انتقام ہیں، مالک الملک ہیں، علام الغیوب ہیں، خیر الماکرین ہیں، خیر الناصرین ہیں، خیر الرازقین ہیں، خیر الفاصلین ہیں،
اسرع الحاسبین ہیں، خیر الحاکمین ہیں، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے، خیر الفاتحین ہیں، سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں، خیر الغافرین ہیں، سب معافی دینے والوں سے زیادہ اچھے ہیں، ذوالقوۃ المتین ہیں، قوت والے ہیں، نہایت قوت والے ہیں، فاطر السماوات والارض ہیں، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے ہیں، عالم الغیب والشہادہ ہیں، ظاہر اور باطن کے جاننے والے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کو اپنا محبوب بنا لیں، اللہ ہمارے سارے مسائل کو حل کر دیں گے، سارے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے۔ معزز سامعین، ہمارا آج کا عمل اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، جن اسٹوڈنٹس کے پیپر شروع ہو چکے ہیں یا جن کے شروع ہونے والے ہیں، کچھ کے رمضان کے بعد ہیں، تو ان کو اسٹڈی میں پرابلمس ہے۔ کسی بھی قسم کا آپ کا اسٹڈی کے ریلیٹڈ مسئلہ ہے، اس کے لیے آپ اس عمل کو سٹارٹ کر لیجئے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم فرما دیں گے۔ جو آپ یاد کریں گے آپ کو بھولے گا نہیں، اور آپ پڑھتے جائیں گے آپ کو یاد ہوتا جائے گا۔ اور ہانیسٹلی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بس وظیفہ کر لیں، میں آپ کو، میرے پاس ایسے الفاظ نہیں کہ میں آپ کو یقین دلا سکوں کہ اس عمل سے جتنا مجھے فائدہ ہوا۔ ایک وقت تھا جب پڑھنا پڑتا تھا 2 بار 3 بار 4 بار، پھر اس کے بعد یاد کرنے کوشش کرنا یاد ہوتا تھا۔ پھر ایک وقت تھا 1 بار پڑھا پھر یاد کی کوشش کی تو یاد ہو جاتا تھا۔ پھر ایک کنڈیشن یہ ہوئی کہ صرف پڑھنا پڑتا تھا یاد ہو جاتا تھا۔ اور پھر آخری جو لاسٹ ایئر میں جب میں نے ایگزام دیے تب یہ کنڈیشن تھی کہ صرف دیکھنا پڑتا تھا اور یاد ہو جاتا تھا۔ اور میں نے پورا سال نہیں پڑھا، صرف لاسٹ کے 10 ڈیز میں نے اسٹڈی کی اور ایگزام دیے، اور ابھی بھی مجھ سے زیادہ مارکس کوئی نہیں لے سکا۔ تو یقین کے ساتھ آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ بھی اسی یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں جس یقین کے ساتھ میں اس عمل کو کرتا رہا۔ عمل کی ترتیب سے پہلے عمل کی اجازت کے متعلق عرض کروں گا۔ تو سارے اسٹوڈنٹس ہی میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں سبسکرائب کرنے کے سارے پروسیس کو، تو میں نے عمل کی اجازت کو سبسکرائب کے ساتھ جوڑا ہے۔ آپ سبسکرائب کیجئے، آپ کو مکمل اجازت ہے، آپ دوسروں کو بھی بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سبسکرائب کرنا نہیں آتا پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے۔ اور اس کا بیسک مقصد صرف آپ لوگوں کو اس چینل کے ساتھ جوڑنا ہے تاکہ آپ لوگوں کا اللہ سے تعلق جڑے اور مسائل حل ہوں۔ دوسری بات، نماز قضا نہ ہونے دیں، جو چاہے ہو جائے۔ آپ کا پیپر ہے سیکنڈ ٹائم تو 11 ساڑھے 11 12 بجے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، آپ وضو کر کے جائیں، وہاں پہنچ کے نماز پڑھ لیں۔ اگر وقت ہے کہ نماز پڑھ کے آپ نکلیں تو بھی آپ پہنچ سکتے ہیں تو پڑھ کے نکلیں۔ بعض گھنٹے 1.5 گھنٹے کا سفر کر کے پہنچتے ہیں تو وہ وہاں جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ ایگزام جو امتحان حال ہوتا ہے، باقاعدہ کالجز ہوتے ہیں، یونیورسٹیز ہوتی ہیں، تو وہاں بہت جگہ ہوتی ہے، ساتھ مصلی لے جائیں، کوئی اس میں مشقت پریشانی نہیں، لیکن نماز قضا نہ ہونا۔ اگر آپ نماز قضا کر رہے ہیں پھر آپ کامیابی کو بھول جائیں، پھر کالے لفظ تو آ جائیں گے، نمبر تو آ جائیں گے، علم نہیں آئے گا، سکون نہیں ملے گا۔ نماز کی پابندی کریں، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ کوئی وقت محسوس نہیں ہے، صرف نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ محسوس ایام میں بچیاں نہیں کر سکتی، لیکن یہ ہے ان کو میں ان کی الگ ترتیب بتا دیتا ہوں۔ پہلے عمل کی ترتیب سن لیجئے۔ جب بھی آپ فرض نماز پڑھیں، اس فرض نماز کے بعد بیٹھے بیٹھے آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے دل پہ رکھنا ہے، اپنے سینے پر، دل کے مقام پر رکھنا ہے، اور پہلے درود ابراہیمی پڑھیے 1 مرتبہ، پھر 7 مرتبہ سورہ الم نشرح لک صدرک، 30ویں پارے میں سورت ہے آخر میں الم نشرح لک صدرک، یہ مکمل سورت آپ نے پڑھنی ہے 7 مرتبہ، پھر درود ابراہیمی آخر میں پڑھ کر آپ نے اپنے سینے پہ دم کر دینا ہے۔ ہر نماز کے بعد اس عمل کو کرتے جانا ہے، اور ہر نماز کے وقت آپ کا آئی کیو لیول بڑھتا جائے گا، جو آپ پڑھیں گے آپ کو یاد ہوگا۔ جو بچیاں محسوس ایام میں ہیں وہ یا علیم 11 مرتبہ اسی طرح سینے پہ ہاتھ رکھ کے سینے پہ دم کر لیں، لیکن اصل یہ سورہ ہے جو آپ محسوس ایام کے بعد سٹارٹ کر لیجئے۔ پہلے بھی کرتے رہیں گے تو ایگزام میں اگر محسوس ایام آ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو پہلے سے پڑھا ہوا بھی فائدہ دے گا انشاءاللہ۔ اس سے بہتر اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی عمل نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔